أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة المؤمنون آیت نمبر 1 سے قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مومن یقیناً فلاح پا گئے وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. اب فلاح کا مطلب ہے کامیابی، بھاڑنا، بقا، یعنی دنیا اور آخرت کی. بقا کے معنی میں کامیابی ایسی نہیں جو باقی نہ رہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور کامیابی ہر مراد حاصل ہو، ہر تکلیف دور ہو. اور فلاح پانے والا کون ہوتا ہے، یعنی کامیاب کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے، اور اس کے ساتھ دنیا کی بھی کامیابی اسے میسر ہو. اب کامیابی کے لیے شرط کیا ہے کہ ایمان، اور ایمان کے ساتھ محنت اور مشقت بھی ضروری ہے. اگلی آیات میں مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یعنی ان کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں. اب نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا خوف دل میں ہو، عصا کی یکسوئی ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، آواز اور نظر پست ہو، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگے رہے، نماز کو اول وقت میں ادا کریں اور اس کے معنی سمجھ کے پڑھنا، قرآن صورتوں کو بدل بدل کے پڑھنا اور نماز کی جگہ متعین کر لینا. اور مومن کی دوسری صفات، اور وہ جو لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں. لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں، لغو کیا ہے؟ یعنی بے معنی باتیں جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائیں. لغو باتیں اب کیا ہے کہ وہ فون پر جیسے ہم لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، بحث و مباحثے میں الجھتے ہیں، غیبت کرنا، بیہودہ باتیں، فحش باتیں، جھوٹ وغیرہ، ہر وہ کام یعنی جو بات اور جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، یا اس میں دینی اور دنیاوی ہی نقصانات ہو. انسان کا معیار بامقصد ہونا چاہیے، بامقصد کام میں اپنے وقت کو لگائیں. اور مزید مومن کی صفات، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ نفس کو انسان کن کن چیزوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے کہ برے خیالات سے، بغض، حسد، شرک، بد اخلاقی اور بد کلامی سے اور غیبت سے. یعنی ایسا فعل کریں جس سے وہ اپنے نفس کی اخلاقی کردار کا تزکیہ کیا جا سکے. اور مزید مومنین کی صفات ہے وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. لفروجہم حافظون، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور سوائے اپنی بیویوں یا ان کزنیزوں کے جن کے وہ مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان کی بابت ان پر کوئی ملامت نہیں. پھر جو شخص اس کے علاوہ رستہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. لِأَمَانَاتِهِمْ، یعنی اپنی ڈیوٹیوں کی ادائیگی میں اپنی راز کی حفاظت، مالی امانت کی حفاظتیں اور ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے، یعنی کسی انسان کو ایسی ذمہ داری سونپی جائے، پھر بندے جو بھی دوسرے بندوں پر جو ذمہ داری ڈالتے ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حافظون یعنی وقت پر اسے ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، ارکان نماز، وضو، توجہ اور سنت کے مطابق اسے ادا کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جن مومنوں میں یہ صفات ہوں گی وہ جنت کے وارث ہوں گے، وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے اور جنت الفردوس میں، اور ورثے میں پائیں گے. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت میں نہیں ملے گی، اس لیے سے ورثہ کہا گیا ہے. جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر الرحمن کا عرش ہے. اس کے ملنے کی کیا وجہ اور کیا شرطیں ہوں گی؟ یہی کہ ایمان اور عمل صالح.
اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی سے کے جوہر سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط قرار یعنی مادر رحم میں نطفہ بنا کر رکھا ہے، پھر ہم نے نطفے کو خون کی پٹی بنایا، اور پھر ہم نے اس کو لوتھڑے میں ڈالا، اور پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور پھر ہم نے اسے ایک ہی صورت میں بنایا۔ چنانچہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے، اور پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین، اور پھر یقینا تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان طے پتہ پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہم مخلوق کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کا انتظام کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں، یعنی ہم صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برسایا، اور آسمان بنا کر ہم مخلوق کی حفاظت سے غافل نہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اور اس کے بھی انتظام کیا کہ سارا پانی برس کر بہہ ہی نہ جائے، ختم ہی نہ ہو جائے، بلکہ اسے ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں، تالابوں اور کنووں کی شکل میں اسے محفوظ کر لیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی جس طرح ہم برسانے پر قادر ہیں اسی طرح ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا اتنا وسیع انتظام کیا ہے، اور وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح نیچی کر دیں کہ اس کا حصول مشکل ہو جائے، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجورے، انگوروں کے باغات اگائے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل، اور ان میں بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور وہ درخت زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لیے اگتا ہے، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور سامان عبرت ہے، اور ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں یعنی دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثیر منافع ہے، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی انہوں نے توحید کا پیغام دیا، اور اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، اور شرک کی تردید بھی کی، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے یہ تو تم جیسا ایک بشری ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پالے یعنی برتری پالے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں بھی توحید نہیں سنی، یعنی یہ جو بات بیان کر رہا ہے کوئی نرالی بات نہیں ہے، یہ کوئی نرالی ہی بات کر رہا ہے، یہ ایک شخص ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو، یعنی کہ اس کو موت ہو جائے یا یہ خود ہی تک ہار کے بیٹھ جائے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے گا یعنی عذاب آئے گا تو تنور اوپر پڑیں گے، اور اس میں ہر قسم کے جوڑے اور 2 نر اور مادہ اور اپنے اہل و عیال سوار کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے آ چکا، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کر دے، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا قطعی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہہ دے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ، اور کہہ اے میرے پروردگار تو مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
اور بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ یعنی اس قصے میں ہمارے لیے کیا نشانی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور کافروں کو ہلاک کر دیا۔ پیغمبر جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر چلتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہم آزمائش کرتے ہیں اور کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے ستاروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ کفار کی صفات ہے، اور ہماری آیاتوں کی بھی انہوں نے آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی کہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارے ہی طرح کھاتا پیتا ہے، یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی ہم بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت ہی ناگراں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اول تا آخر تمام انبیاء اور مرسلین کے متعلق یہ فیصلہ بڑے ہی واضح الفاظ میں سنا دیا۔ اور اگر تم اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس خسارے میں پانے والے ہوگے۔ اور یہ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مرو گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوگے تو بلا شبہ تم زندہ نکال لیے جاؤ گے۔ اب ان کے نزدیک خسارے والی بات کیا تھی کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضیلت و برتری کو تسلیم کر لینا، جبکہ ایک بشر دوسرے بشر سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ وہ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ کڑا ہے، کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھو گے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس کے لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے، یعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے جس پر یہ نادم ہوں گے۔ پھر انہیں انصاف کے ساتھ چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اس طرح لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد دوسری امتیں پیدا کی۔ ما سبق من امت اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ اور کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی جب ان کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اور پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے انہیں خسارے افسانے ہی بنا دیے، چنانچہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لے آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام یعنی ماتحت ہیں۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو چھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والے ٹیلے پر ان دونوں کا ٹھکانہ دیا، اور فرمایا اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ تو یہ بات کیا ہے؟ پاک، حلال، لذیذ، صاف ستھری اور عمدہ چیزیں۔ تو یہ بات میں سے کھانے کا ہی حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ تم عمدہ کام کر سکو۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا یعنی نیک عمل، اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، فرائض و نوافل اور نیکیاں۔ تو یہ بات میں سے کھانا
یعنی نیکی پر آمادہ کرتا ہے، یہ آخرت کے لیے بہتر ہے۔ امت واحدہ یعنی دین، سب انبیاء نے ایک ہی اللہ کی ہی دعوت دی اور تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، اور دین کی اصل روح اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی ہے۔ اور بلا شبہ یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت و شریعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اور پھر انہوں نے اپنا دین آپس میں ٹکڑے کو ٹکڑے کر ڈالا، یعنی دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، اور ہر فرقے کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اسی پر رجے ہوئے ہے، یعنی اسی پر ہی خوش ہے۔ اور چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، یعنی انہیں جو دنیاوی ترقی دیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، یعنی امید و خوف کے ساتھ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جن کے باعث ان کے اعمال ضائع ہو جائیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کن لوگوں کو اپنی رحمت دینے سے جلدی کرتا ہے؟ یعنی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں لوگوں کی صفات کہ اپنے رب کی آیات پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی مزید صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، اور خوف زدہ رہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو قبول نہ کرے گا۔ اور یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب یعنی نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بتائے گی، اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی ان کی کوئی ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور کسی کو کسی سے کم اجر نہ ملے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون۔ بلکہ ان کفار کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، یعنی وہ گمراہی اور شرک میں مبتلا ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں گے اور پکاریں گے، کہا جائے گا کہ آج مت چیخو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ تحقیق میری اس آیات پر تم تلاوت کیجئے کہ تم تو اپنی ایڑیوں پر الٹے ہی پھر جاتے ہو، یعنی اس میں دلچسپی لینے کی بجائے تم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہو اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بیہودہ بکتے ہو۔ کیا پھر انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں، اور یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ وہ اس کے پاس حق لایا ہے، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں سے ہے وہ سب تباہ ہو جائے، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کا صلہ بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم یعنی اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہیں گے اور بھٹکتے پھرتے رہیں گے،
یعنی اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض اور انات تھا اور جو کفر و شرک میں وہ مبتلا تھے، اس میں ان کا بیان ہے کہ قحط میں مبتلا کیے جانے کے بعد بھی جس پر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم جانور کی کھالے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، یعنی جنگ بدر کی شکست اور قحط سالی میں مبتلا کر کے پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، عاجزی کی، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ یعنی جہاں عذاب سے مراد جنگ بدر کی شکست ہے جس پر ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، یا وہ قحط سالی کا عذاب مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے نتیجے سے ان پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس قحط سالی میں ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے اور تم قلیل ہی شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اور کیا پھر تم نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بلا شبہ اس بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے وعدہ ہوتا آیا ہے، یہ تو محض پہلوؤں کی افسانے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین جو کچھ اس میں ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں ساتوں آسمان کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کے ہے۔ تو پھر کہہ دیجئے کیا پھر تم نہیں ڈرتے؟ پھر آپ پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی، جبکہ وہی بنا دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جاتی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ اس پر بھی ضرور کہیں گے کہ بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ پھر کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ اور اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ہوتا تو وہ ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کیے لے جاتا، اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا، اور اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی صفات ہے کہ وہ اللہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اور اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں، یعنی ہم آپ کی نگاہوں کے سامنے عذاب لانے پر بھی قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اچھائی کے ذریعے سے برائی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اگر تبلیغ کے کام میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو پھر انہیں صبر سے برداشت کیجیے، صبر کے ذریعے سے تکلیف کو دور کر دیں، اور جھوٹ کو سچائی کے ذریعے سے، اور سچائی کو جھوٹ کے ذریعے سے جھوٹ کو سچائی کے ذریعے سے دور کر دیں، اور کفر کو ایمان کے ذریعے سے دور کر دیں، اور جہالت کو علم کے ذریعے سے۔ نحن اعلم بما یصفون، یعنی وہ جو آپ کا اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین پھیلے تو برائی کو اچھے طریقے سے دور کیجیے۔ اور کیا چیز ہمیں اچھے کاموں سے روکتی ہے؟ یعنی شیطانی وسوسے۔ اور جب شیطان وسوسے ڈالے تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کوئی کسی کو موت آئے تو وہ کہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج، تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں
وہاں جا کر نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا کہتا ہے، اور ان کے آگے پردہ ہے، اور اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں کوئی رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ہی وہ وہاں سوال کریں گے، یعنی تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آنکھ ان کے چہرے جلا ڈالے گی اور وہ اس میں بشکل ہو جائیں گے۔ جب وہ جہنم کی آگ میں جلس رہے ہوں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، اور ہے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے، یعنی پھر ہم اگر خواہشات کے پیچھے پڑھ کے تو ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی میں پھٹکارے پڑے رہو اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم اس سے جو ہے مزاح کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا اور تم اس پر ہنسا کرتے تھے۔ بلا شبہ میں آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے جو حق پر رہنے والے جب کر رہنے والے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا زمین میں تم جتنے بھی سال رہے، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت ہی رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے کہ تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ چنانچہ اللہ اعلیٰ ہے، سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے اور جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کافر کامیابی آخرت کی کامیابی نہیں پائیں گے، اور دنیا کی جو بھی معلومات ہے وہاں ان کا کچھ کام نہ آئے گا۔ اور آپ کہیں گے کہ اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فلاح آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو اہل ایمان والوں کے نصیب میں آئے گی۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، نبی پاک سے خطاب ہے، کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ نور، سورۃ احزاب اور سورۃ النساء، یہ تینوں ایسی صورتیں ہیں جن میں عورتوں کے مسائل اور معاشرتی زندگی کے متعلق اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یعنی اس کے احکام کو فرض کیا ہے، یہ سورت فرض ہے، یہ فرض کے درجے پر ہے۔ یہ فرض کے درجے پر کیوں ہے؟ یعنی قرآن مجید کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی ہی نازل کرتا ہے، لیکن اس صورت میں یہ کہا گیا تو اس میں صورت میں بیان کرتا احکامات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ لعلکم تذکرون، یعنی تم اس سے سبق حاصل کرو اور تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس میں زانی اور زانیہ کا لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیر شادی شدہ کے ساتھ بھی خاص کر دیا، یعنی یہ سزا جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ایسے بدکار مرد یا عورت کو دی جائے گی جو غیر شادی شدہ ہوں گے۔ علاوہ ازیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطنی کی سزا کا بھی مزید اضافہ فرمایا ہے۔
اور شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا رجم یعنی سنگساری ہے۔ اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے۔ یعنی ترس نہ کھانے کا مطلب کیا ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کریں۔ فی دین اللہ یعنی یہ حد اللہ کا دین ہے، اور زنا کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق جو یہ جرم کرے سب کی سزا برابر ہے۔ تمہارے اندر مجرم کے لیے نرمی نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا ایمان مشکوک ہوگا، یعنی جو ان مجرموں پر ترس کھائے گا۔ یہ بات ایمان کے منافی ہے۔ اور مومنوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ اور سزا کا اکثر مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور مجرم کو سزا دینا اور سزا کو عبرت ناک بنانا ہے۔ حد کیا ہے؟ یعنی وہ سزا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی جائے قرآن و سنت کے مطابق۔ فجلی دو یعنی ایسی سزا جس کا اثر جلد پر بھی ہو کی تک جائے۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرک عورت ہی سے، اور زانی عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زناکار سے ان نکاح حرام ٹھہرایا دیا گیا ہے۔ یعنی زانی مرد وجوز زانیہ یا مشرک عورت کے اوروں سے نکاح نہیں کرتا، اور زانی کار عورت بھی وجوز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی۔ اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ زانی چاہے پاک دامن عورت کو پسند نہیں کرتا، اور ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق ہی پسند کرتا ہے۔ اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے اور برائی انسان کی عادت بن جاتی ہے، اور اس برائی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ نکاح کے مقاصد کو سامنے ہی نہیں رکھتے۔ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، زنا کار سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی شہادت یعنی ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اس آیت میں مزید احکام دیے گئے ہیں۔ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کی اجازت طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس میں قذف یعنی بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے۔ جو شخص کسی پاک دامن عورت پر یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، اس طرح کہ عورت کسی پاک دامن مرد پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ بطور ثبوت 4 گواہ بھی پیش نہ کر سکے، تہمت کی سزا کیا ہوگی کہ وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کی شہادت بھی قبول نہ کی جائے گی، اور وہ عند اللہ و عند الناس فاسق کہلائے گا۔ فاسق کون ہے؟ یعنی وہ نافرمان، ناقابل اعتماد، دین کی حد توڑنے والا۔ اور اتنی سخت سزائیں انہیں کیوں دی جائیں گی؟ تاکہ کوئی اٹھ کر کسی اور پر الزام تراشی نہ کر سکے۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب یہاں سے تیسرا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں یا لعان کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ بھی نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسمیں کھا کر کہے گا کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر تو جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعان کا قانون یعنی کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا جس کا وہ خود گواہ ہے، اگر وہ 3 گواہیاں پیش نہ کر سکے تو اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی، لیکن اپنی بیوی کو بدکاری دیکھنے کے بعد برداشت کرنا بھی ناممکن ہے۔ شریعت میں اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ یہ شخص عدالت میں 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یا یہ کہے کہ یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں، اور 5ویں مرتبہ بھی کہے گا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور خاوند کے مقابلے میں بیوی اگر 4 مرتبہ قسم کھا کے یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے یعنی اس کا خاوند، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو ایسی صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی، اور اس کے بعد ان دونوں میں
ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعن کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ اور بے شک جو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان کر لائے، وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، اور تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے وہ شخص جو اس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ واقعہ افک ہے۔ افک کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حوض بھی جو کہ خالی تھا، اہل قافلہ نے اٹھا کر یہ سمجھ کر رکھ دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے اندر موجود ہے، اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، تو وہ یہ سوچ کے وہیں بیٹھ گئی کہ جب ان کو میری غیر حاضری کا علم ہوگا تو وہ تلاش کرتے ہوئے واپس آئیں گے۔ اور تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطلق جو وہاں پہنچے، انہیں جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کے چلے جانے کے بعد رہ جانے والی چیزیں سنبھالتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم حجاب سے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، اس لیے انہیں دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ قافلے غلطی سے یا بے علمی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس موقع پر غنیمت جانا، اور منافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور یہ دونوں ان دونوں باتوں سے بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی ان کا شکار ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہی ایک ماہ تک سخت پریشان رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے برات نازل نہ ہوئی۔ وصبتن یعنی گروہ جتھا، وہ تمہیں میں سے تھا، منکم یعنی جنہوں نے حقیقت کو گھڑ کر کچھ سے کچھ بنا لیا تھا، وہ تمہیں کے میں سے اندر کا ایک گروہ تھا۔ لا تحسبوہ شرا لکم یعنی اس واقعے کو نہ سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں برا ہے، یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ کیسے بہتر تھا؟ یعنی اس واقعے کے ذریعے سے منافقین کو جاننے کا موقع ملا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت کے کئی پہلو ہیں، اور اس میں سے تمہیں کرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دوسرے آسمان سے برات نازل ہوئی۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ اور جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریحاً بہتان ہے۔ یعنی اس واقعے کو سنتے ہی مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفس کو سامنے رکھ کر کیوں نہ سوچا اور کیوں نہ یہ کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے اور بہتان ہے۔ بے انفسہم یعنی فوراً تردید کیوں نہ کی، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کیوں نہ سوچا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں اپنے ہی جیسے مومن بندے کے بارے میں اچھا گمان اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ جو معاملہ ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں ویسے ہی دوسروں کے ساتھ بھی کیا جائے، اور اگر کسی پر الزام تراشی ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر خاموش رہیں۔ سبق جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں ضرور کرتا ہے، اور وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، یعنی وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہی ہی نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں عذاب آ لیتا۔
یعنی بلا تحقیق بات کو آگے پھیلانے کی سزا بتائی گئی ہے کہ وہ عذاب عظیم ہوگا۔ اور جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کا چرچا کر رہے تھے، یعنی سن کر تردید نہیں کر رہے تھے بلکہ اسے قبول کر رہے تھے، اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہیں کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم یہ بات زبان پر لائیں؟ یا اللہ پاک تو پاک ہے، وہ بہت عظیم ہے اور یہ بہتان جو ہے بہت بڑا ہے۔ یعنی تم نے سنتے ہی ایسا کیوں نہ کہا کہ ہمیں ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، یہ یقیناً بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک ھذا، یعنی اللہ اتنا پاک ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے ایسی عورت نہیں چن سکتا جس میں کوئی عیب ہو۔ ان آیات کے بعد حضرت حسان اور پر حد قذف لگا دی گئی تھی، اور اس میں حمنہ بنت حجج بھی ان پر بھی ہدف جاری کر دی گئی تھی، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس بہتان پر وہ ایک گواہ نہ پیش کر سکے، جبکہ اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی تم نے بہتان تراشیوں کو جھوٹا نہ کہا۔ عبداللہ بن ابی کو سزا اس لیے بھی نہ دی گئی کہ اس کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہی کافی ہے، اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا ہی میں پاک کر دیا گیا تھا۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا کہ تمہارا یہ رویہ کہ تم بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا تو عذاب عظیم کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلائیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے میں آرزو مند رہتے ہیں، ان الذین، یعنی اس سے مراد ہر طرح کے لوگ ہیں۔ لوگ کس چیز کے پھیلانے کی آرزو کرتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشہ، یعنی وہ جھوٹی خبروں کی اشاعت اور کسی چیز کی نشر و اشاعت، یعنی کسی کے خلاف بے بنیاد افواہ پھیلانا۔ اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا اور اسے معاشرے میں پھیلا دیا گیا تھا۔ الفاحشہ یعنی بے حیائی اور بدکاری، ہر وہ کام جو انسان کی نفسانی خواہشات کو بڑھائے۔ فاحشات کی کیا صورتیں ہیں؟ یعنی کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا اور اسے بغیر تحقیق پھر اسے آگے بھی پھیلا دینا، میاں بیوی کے راز دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور دوسری عورتوں کے بارے میں اپنے شوہروں سے ذکر کرنا۔ زنا کی صورت کیا ہے کہ حیوانات سے خواہشات پوری کرنا، اور عورت کا عورت سے تعلق اور مرد کا مرد سے تعلق۔ اور ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ واللہ یعلم، یعنی اللہ جانتا ہے کہ عذاب کیا ہے اور اس حکم میں کتنی سختی ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت ہی شفقت کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کا اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے ہی کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کو کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان انسان کو بے حیائی اور برائیوں کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ ان کا ایمان کمزور کیا جا سکے۔ شیطان کے حربے کون کون سے ہیں اور کس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ یعنی شیطان انسان کو شرک جیسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر انسان شرک سے بچ بھی جائے تو شیطان اسے خواہش نفس کے ذریعے سے بھی گمراہ کر دیتا ہے، یعنی پھر وسوسے سے ڈالتا ہے، برے خیالات کے ذریعے سے انسان پر وار کرتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کو دل میں پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر کیا تھی؟ یعنی جو لوگ عفق کے واقعے میں بچ کے وہ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ شیطان کے وار سے بچ گئے ہیں۔ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد طلب کریں، اس کی طرف رجوع کریں۔
اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابتداروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور بلا شبہ جو لوگ پاک دامن ہیں بے خبر مومن عورتوں پر زنا تہمت لگاتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے، اور اس دن اللہ نے ان کا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کو واضح کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ رزق کریم۔ خبیث عورت خبیث مردوں کے لیے ہے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ اور ان کی بابت کہتے ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور رزق اور عزت والا رزق ہے۔ دوسرے معنی اس کے ہیں یہ ہے کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد اور عورت کرتے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں، اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ لوگوں کا ہی شیوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اوروں گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی گزشتہ آیات میں زنا، قذف اور ان کی حدود کا ذکر تھا، اب اللہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں تاکہ مرد و عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو اور جو عام طور پر زنا اور قذف کا سبب بنتے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ بیوتن یعنی وہ گھر جہاں آپ اکیلے رہتے ہوں۔ اجازت کا طریقہ بتایا گیا ہے حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، یعنی اجازت لے لو اور سلام کرو کہ تمہارا آنا صاحب خانہ کو ناپسند نہ ہو۔ گھر والوں کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی اجازت نہ ملے تو اس میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ، یعنی پھر خوش دلی سے واپس آ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین پاکیزہ عمل ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی رہتا ہو اور ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ جانتا ہے جو تمہارے گھروں دوسروں کے گھر داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر تم ادب و آداب کا خیال نہیں کرتے تو گویا تم اللہ کے احکام کا خیال نہیں رکھتے۔ اور اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ عمل ہے جو وہ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ کھولیں۔ اس آیت کے بابت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورت پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالنے تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر انہیں اپنے اوپر اوڑھ لیا اور ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو ڈھانپ لیا، اور مگر جو از خود ان سے ظاہر ہو جائے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالیں اور اپنا بناؤ سنگھار کو بھی ظاہر نہ کریں، اور مگر اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا اور اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی ستیلوں بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکروں یا مردوں یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ عورتیں اپنے
پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ ستر کے متعلق احکامات بتائے گئے ہیں کہ گھروں میں مرد آئیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اور زینت کو چھپانے کی وجہ کیا بتائے گی کہ زینت کا ظاہر کرنا جو کہ مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، اور چھپانے کے باوجود جو خود سے ظاہر ہو جائے، مثلا جیسے کوئی چیز پکڑتے ہوئے یا لیتے ہوئے ہتھیلیوں کا ظاہر ہو جانا، یا سرما یا کاجل یا برقع، چادر اور جسم کی بناوٹ، ایسی چیزیں جو خود سے ظاہر ہو جائیں۔ اور کن لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار جائز کرنا بتا دیا گیا ہے کہ اس میں سر فہرست اس کا خاوند ہے۔ خاوند کو سب پر مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ عورت کی ساری زینت اس کے خاوند کے لیے ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف پلٹنا، یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کریں اور دلوں کے گناہوں پر توبہ، اور ساری احتیاط کر لینے کے بعد بھی اگر کوتاہی ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار کر لیں۔ فلاح پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یعنی سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی اور احکامات کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تبھی فلاح اور کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اور تم اپنے بے نکاحوں کی نکاح کر دو، ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اور اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ پاتے ہوں انہیں پاک دامن رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور تمہاری جو لونڈیاں غلام ہیں انہیں آزادی کی تحریر لکھنا چاہیے، اگر تمہیں ان میں سے کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم انہیں لکھ کر دے دو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ وَلْيَسْتَعِفِّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، یعنی ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا موقع نہیں پاتے۔ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ یعنی نفلی روزے رکھیں، کثرت سے دعا کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور وہ کون سی صورت ہے جس سے نکاح سے روکا گیا ہے؟ یعنی بیماری کی وجہ سے، یعنی ایڈز کے مریض کے لیے نکاح کرنا بھی منع ہے، ایسے لوگ جو بہت ہی ظالم ہو اور وہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والے ہوں۔ والذین یبتغون من الکتاب، یعنی غلام کا مالک پر سے معاہدہ کرنا کہ اگر اس کے پاس پیسہ جمع ہو جائے تو وہ اسے دے کر اسے آزادی حاصل کر لے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ دنیاوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کمائی چونکہ حرام ہوتی ہے، اور جن لونڈیوں سے جبراً بے حیائی کا کام کرایا جائے گا تو ان کا گناہ جو ہوگا وہ مالک پر ہوگا۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشہ زنا سے کمائی ہوئی آمدنی حرام ہے، اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کھول کے بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے، اور متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نورا علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت نور ہے۔ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور اس نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو، اور چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے۔ شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی اور نہ غربی ہو، یوں لگے جیسے کہ اس کا تیل خود بخود سلگ اٹھے گا، اور گرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو، اور وہ نور
اللہ نور یعنی اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اور اس میں ایک بابرکت درختہ ایسا خاص دیکھ ڈالا جائے کیا ہو کہ وہ آگ دکھائے اور بغیر بذات خود ہی روشن ہو جانے کے قریب ہو، یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع ہو جائیں۔ اس طرح اللہ کے نازل کرتا دلائل اور کی حیثیت ہے جو واضح ہے۔ اسی طرح مومن کا سینہ جس میں اس کا دل چراغ کی طرح ہے، جس کی روشنی کی وجہ سے اس کا نور دور دور تک جاتا ہے، اور اللہ کا نور انسان کے دل میں ہدایت کی صورت میں داخل ہوتا ہے تو وہ چراغ کی طرح ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ دل کو روشن کرنے والا علم یعنی قرآن و سنت ہے، اس میں تنگی اور تعصب نہیں، جو چاہے اسے لے لے، اس کے اندر مشرق و مغرب کا کوئی تعصب نہیں، دونوں طرف سے روشنی پاتا ہے۔ اور یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بابت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نور کا ذکر کیا جائے، اور وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی آیت میں فی بیوتن سے مراد مسجدیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس کی نور کی طرف ہدایت پاتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، اس کی تعمیر کی جائے اور اس کی تعظیم کی جائے۔ جب اللہ نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان اور ہدایت اور علم ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی جو شیشے کی قندیل میں ہو اور جب صاف و شفاف تیل سے روشن ہو، تو اب اس کے محل بیان کیا جا رہا ہے کہ قندیل ایسے گھروں میں ہے جس کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے مراد مسجدیں ہیں، اور بلندی سے مراد کہ مسجدوں کو گندگی، لغو باتوں سے اور غیر مناسب اقوال و افعال سے اسے پاک رکھا جائے، اور ایسا کوئی بھی کام نہ ہو جس سے مسجد کی تعظیم میں فرق پڑے۔ تو بیوہ کرنے کا کیا حکم دیا گیا ہے کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی عصر و مغرب کے درمیان کے اذکار ہیں۔ مومن کا عمل بتایا گیا ہے کہ پھر وہ مسجد تعمیر کرتا ہے اور پھر اس میں صبح شام اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور اللہ کا ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور بہتوں کو تو بے حساب جنت میں داخل کرے گا اور وہاں انہیں رزق کی فراوانی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، یہ منافقت کا ذکر ہے، جنہوں نے نور سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے اعمال چٹیل میدان میں سے سیراب یعنی چمکتی ریت جیسے ہیں۔ پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا، یعنی جیسا اس نے عمل کیا پھر اسے ویسے ہی سزا ملے گی، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال کیسے ہیں؟ ریاکاری پر مبنی ہے، جہالت، منافقت اور گمراہی میں مبتلا ہے، گہرے سمندر میں کے اندھیروں کی طرح کے ہیں جسے ایک موج ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر باطل ہو، غرض اوپر تھلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا ہی نہیں کہ وہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو ان کے لیے نہیں کہیں بھی کوئی نور نہیں ہے، یعنی انہیں دنیا میں بھی اسلام ایمان کی روشنی نصیب نہ ہوگی اور آخرت میں بھی وہ نور سے محروم رہیں گے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح جان لی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ سے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی باطل چلاتا ہے اور پھر انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش نکل کا پانی برستا ہے اور آسمان سے یعنی ان پہاڑوں پر سے جو آسمان میں ہے اولے برساتا ہے، پھر انہیں اس پر چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اللہ ہی رات اور دن کو الٹاتا اور پلٹاتا رہتا ہے، بلا شبہ ان نشانی میں اہل نظر کے لیے سمانے عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار سے
چندار پانی سے پیدا کیا ہے، اور پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور بلا شبہ ہم انہیں کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریقین یعنی اطاعت سے پھر جاتا ہے، اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ اور اب وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرتے ہیں، تو اچانک ان میں سے ایک فریقین منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق یعنی فائدہ ہو تو ان کی طرف فرمانبردار ہو کر چلے آتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، یعنی دوسروں پر ظلم کرنے والا پھر خود ہی ظالم ہوتا ہے۔ بس مومنوں کی بات تو ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہیں یعنی منافقین نے اللہ کی قسمیں کھائیں اور اپنی پکی قسمیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، یعنی تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، بلا شبہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، یعنی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اور جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، یعنی غلبہ عطا کرے گا، دین کو عروج عطا کرے گا، جسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا، دین پر جما دے گا، اور ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن عطا کرے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو پھر وہی فاسق ہے۔ اور حکم دیا گیا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کافر کی بابت آپ سے خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے، اور وہ بلا شبہ واپسی کی بری جگہ ہے۔ اور اے ایمان والو، تمہارے غلاموں، لونڈیوں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگے، پھر وہ گھروں میں داخل ہوں نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو یعنی آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے خلوت اور پردے گئے ہیں۔ ان اوقات میں بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے آیات بیان کرتا ہے، اور تم خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، یعنی اللہ انسانوں کے ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کے حد کو پہنچ جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگے جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر پردہ داری کے کپڑے اتار دیں، یعنی ان کے لیے پھر پردے میں تخفیف کی آسانی پیدا کر دی گئی ہے، اور جبکہ وہ اپنی زینت و زیب و زینت ظاہر کرنے والیاں بھی نہ ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر حرج ہے، اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج، اور نہ ہی خود تم پر کوئی حرج کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنویوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے مالک تم ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور ان میں سے کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ، یعنی اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یعنی اہل خانہ کو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت ہے اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم انہیں سمجھو اور ان احکام پر
عمل کرو۔ یعنی جہاد پہ جاتے ہوئے صحابہ کرام اپنے گھروں کی چابیاں ان معذور افراد کو دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں کھانے پینے کی بھی اجازت دے جاتے، مگر وہ ان میں سے کچھ نہ کھاتے، تو اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی گھروں میں داخل ہونے کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں، یہ دعائے خیر ہے اس جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ بس مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ اے نبی، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کی مانند نہ ٹھہراؤ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے اور جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ جائے۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، یعنی تمہاری حرکتیں اللہ سے کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل، توحید و شرک، عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کی ہے، اس نے اسے فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی اسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اور وہی ذات ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اسی نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا ہے۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتے، اور وہ تو خود ہی مخلوق ہے اور وہ خود اپنے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت اور حیات کا اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے پر اختیار رکھتے ہیں۔ اور ان کافروں نے کہا، یعنی ان کافروں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ قرآن تو نرا ہی جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھر لایا ہے، اور اس کے گھرنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ چنانچہ اے نبی، انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی قرآن پر الزام لگا کر۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں اور صبح شام اس پہ پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ غفور و رحیم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ انہوں نے مذاق اڑانے کے انداز میں بات کی، ایک اعتراض کیا اور کہا کہ اس پر فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا اور اس میں وہ پھل کھاتا۔ اور ظالموں نے مومنوں سے کہا کہ تم تو بس ایک جادو مارے شخص کا ہی اتباع کرتے ہو۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، وہ بہکے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بناتے، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دیں، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھ لے گی تو وہ اس کا پھپھڑنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی جہنم ان کافروں کو جب دور سے میدان محشر میں دیکھ لے گی تو غصے سے کھول اٹھے گی اور انہیں اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی۔ اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی تنگی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ کہا جائے گا کہ تم آج موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔
اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ عذاب بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے اور جو قابل درخواست ہے، اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا جب وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ اس میں وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بناتے، لیکن تو نے ہمیں سمانی زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر کرنا ہی بھول گئے، اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، یعنی تباہی ہی ان کا مقدر ہے۔ اللہ فرمائے گا اے کافرو، یقیناً انہوں نے تو تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا، لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظالم ہے یعنی ظلم یعنی شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہی اور رسالت کا مستحق کون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول، تو میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔